نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 تلاوت کی ہے، اور آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 94 اور 95 دونوں پر درس دیں گے، چونکہ یہ دونوں آیات ایک ہی موضوع کے ساتھ متعلق ہیں، اس وجہ سے ہم دونوں آیات پر ایک ہی درس میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ حضرات سماعت کر لیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس، خالصتم من دون الناس، خاص تمہارے لیے، خاص طور پر تمہارے لیے سوائے دوسرے لوگوں کے، فتمنوا الموت، پس تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے، یعنی ان کے جو اعمال ہیں اس وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہ دونوں آیات کا میں نے ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، اور جو یہودیوں کے بڑے بڑے رہنما تھے، بڑے بڑے پوپ تھے، بڑے بڑے سربراہ تھے، جنہوں نے اپنے اوپر ایک دین کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم پارسا ہیں، ہم بڑے ہیں، ہماری عبادات ہیں، لہذا ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور ہمارے ساتھ جو جو منسلک ہوتا جائے گا، ہمارے ساتھ جو جو جڑتا جائے گا، ہمارے ہاتھ پر جو جو بیعت کرتا جائے گا، ہمیں جو اپنا پیشوا سمجھتا جائے گا، وہ بھی ہماری وجہ سے جنت میں جائے گا۔ یعنی وہ یوں سمجھیں کہ وہ جنت کے حصول کے دعوے دار تھے، یعنی جنت ہمارے لیے ہے اور ہم ہی جنت کے حقدار ہیں۔ اس کو قرآن نے اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہنے لگے کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، میرے پیغمبر یہ ان کی آرزوئیں ہیں، ان کے خیال ہیں، اپنا گھڑنتو نظریہ ہے۔ فرمائیے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ذرا اس دعوے پر دلیل پیش کرو جو تم نے دعویٰ بنا کے رکھا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے پہلے آپ آیت نمبر 80 میں تفصیلاً سماعت کر چکے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی مگر گنتی کے چند دن ہوں گے، جو ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اسی وجہ سے ہمیں چند دنوں کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد بس جنت ہے ہی ساڑھے واسطے۔
اس کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس طریقے سے آج جو ہمارے مسلمانوں کے ہاں ایک پیری مریدی کا سسٹم چل پڑا ہے، بڑے بڑے گدی نشین بیٹھے ہیں اور جو بظاہر اپنے آپ کو پیر تصور کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پارسا ہیں، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہے، ہماری عبادات ہیں، میں روزانہ اتنے نوافل پڑھتا ہوں، میں اتنی روزانہ تسبیحات کرتا ہوں، میں فلاں وقت اٹھ جاتا ہوں، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں، اللہ کے ساتھ میری ڈائریکٹ باتیں ہیں، جو میں کہتا ہوں وہی اللہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اس دعوے کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ والا ہے، چونکہ یہ پہنچا ہوا ہے، چونکہ یہ بڑا نورانی چہرے والا ہے، چونکہ یہ بڑا شف کرنے والا ہے، لہذا اسی کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں مبالغے کا چیلنج دیا کہ اچھا اگر یہی بات ہے کہ تم ہی جنت کے حقدار ہو تو اس دنیا کی جو دار فانی ہے یہ گندی دنیا ہے، اب دنیا سجن المومن ہے و جنت الکافر ہے، فرمایا اس دنیا سے تم کیا لیتے ہو؟ پھر تمہیں چاہیے کہ فتمنوا الموت، پس تم موت کی تمنا کرو کہ موت ہمیں آ جائے، ان کنتم صادقین، اور اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو۔ یعنی جب جنت تمہارے لیے اللہ نے بنا دی ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس موت کا جو اعلان ہے وہ کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جو جنت جس کے ہم حقدار ہیں اس میں ہم پہنچ جائیں۔ اللہ نے مبالغے کا چیلنج کر دیا اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ بما قدمت ایدیہم، ان کے جو کرتوت ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے، لیکن خصوصی طور پر جس طرح یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، لیکن دولت کی فراوانی، چندے کی فراوانی، عیش و عشرت میں پڑی ہوئی ہیں اور بغیر محنت مشقت کے مال ان کی طرف آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نذرانے ہیں، آؤ بھگت ہے، گاڑیاں ہیں، بیک بیلنس ہے، لوگ گھٹنے چومتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، دنیا میں ان کی عیش ہی عیش ہے، یہ اپنی عیش کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتوت کرتے ہیں ہے تو سب جھوٹ ہو، بما قدمت ایدیہم، یہ جانتے ہیں کہ ہم دعوے میں جھوٹے ہیں، لہذا یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی جو شرک کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق اس آیت میں مبالغے کا چیلنج کیا کہ اگر واقعی تم آخرت کا گھر ہو، اپنے لیے تصور کرتے ہو، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اگر تم سچے ہو، اس حقیقت کو قرآن نے اس مقام پر اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ چنانچہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو درس کی طرز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم باقی جو قوموں کے حالات واقعات ہیں صرف وہ سنا دیں، اور آج کے دور میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اس پر ہم تبصرہ نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن در حقیقت میرے اور آپ کے لیے ضابطہ حیات ہے، آب حیات ہے، ہمیں اسی سے پانی پینا ہوگا، اسی سے ہمیں اپنا لباس بنانا ہوگا، اسی سے ہم نے اپنے روح کو غذا دینی ہوگی، اسی کے مطابق ہم نے اپنا حلیہ بنانا ہوگا، اسی کے مطابق ظاہر اور باطن بنانا ہوگا، تب جا کر نجات ممکن ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں
کہ بہت سارے لوگ دعوے ایمان میں اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح موحدین ہیں، میں موحد ہوں، جنت تو اللہ تعالیٰ نے صرف موحدوں کے لیے بنائی ہے، جنت تو صرف اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اور بعض اوقات تقریریں کرنے والے، بیان کرنے والے اس انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہی سب سے بڑا مومن ہے اور یہی سب سے بڑا جنت کا حقدار ہے، اس کے علاوہ جنت میں جائے گا بھی کوئی نہیں۔ اس وجہ سے یہ جو آیت ہے یہ آج کے مسلمان کے لیے ایک آئینہ ہے جو مسلمان کے ایمان کو جھنجھوڑتی ہے، کیونکہ آج ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم امت محمد ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا اسلام مشکل میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے؟ کیا سچ بولتے وقت، نقصان برداشت کرتے وقت، حرام سے رکنے کے موقع پر اور دین پر قائم رہنے میں ہم بھی ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، یا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا وقار بچانے کے لیے، اپنا روب دبدبہ بچانے کے لیے ہم دین کو قربان کر دیتے ہیں؟ دیکھیے صحابہ کی یہ تعریف نہیں ہے، صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں ہے، صحابہ سچ بولتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے انہیں سچوں کا لقب دیا ہے۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اللہ تعالیٰ انہیں سچا ہونے کا لقب دیتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں اللہ سچ بولتے ہیں، سچ کا لقب دیتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ صرف ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر صدیق ہے، سچوں کا سردار ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سچ ہر دور میں مسلمانوں کا شیوا رہا ہے، سچ کے بغیر انسان کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا قرآن اور سیرت کا فیصلہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے ہاں صرف دعووں کی سچائی نہیں ہوتی ہے، صرف دعویٰ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سچائی کی قدر ہوتی ہے۔ جو سچ ہوتا ہے وہ امتحان سے نہیں بھاگتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ خود ہی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو سچا 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 ہونے کا دعویٰ کرتے نظر آئیں گے، لیکن جب امتحان آ پڑے گا وہاں سے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کے دعوے کو عمل سے سچا ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صرف ایمان 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 سے کام نہیں بنتا ہے، بلکہ ایمان تب کمپلیٹ ہوتا ہے، تب مکمل ہوتا ہے جب بندہ سچ کا ساتھ دے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اسی لیے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جو بندہ کسی سے محبت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ رشتہ داری کے لیے، نہ کہ بھائی چارے کے لیے، نہ کہ الیک سلیک کی وجہ سے، احب للہ اللہ کے لیے محبت کرے گا کہ یہ بندہ سچا ہے، داعی بھی سچا ہے، عمل میں بھی سچا ہے۔ فرمایا اس بندے نے ایمان کی پہلی سیڑھی عبور کر لی ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے نفرت کرتا ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے، اس میں دین کو مقدم رکھتا ہے، دین کو سامنے رکھتا ہے۔ چونکہ یہ بندہ دین کے دعویٰ میں اپنی جگہ پر ہے لیکن عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے اس دعوے کے مطابق، لہذا اس سے خلاصی ہے، تعلق توڑ دیتا ہے۔ فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس بندے نے ایمان مکمل کر لیا ہے۔ لہذا اپنے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی سے محبت کریں اس کے اللہ کے لیے، یعنی یہ سچا ہے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ نفرت کرنی ہے تو اس وجہ سے نفرت کرنی ہے کہ یہ دعوے میں جھوٹا ہے لہذا میں نفرت کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔